ہجرت مدینہ اور حضرت علی کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ حضرت عروہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چند لوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے، اور اس دوران مکہ مکرمہ میں بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر لیا تھا اور وہاں بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والے لوگوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے 70 نقیب جو مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے حج کے ایام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور انہوں نے عہد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو بھی صحابہ کرام مدینہ منورہ آئیں گے، ہم ان کی معاونت کریں گے اور ان پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل کا حکم آن پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم و ستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ 13 نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے متعلق صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا ہے، جو کہ ایک کھجوروں والا شہر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل و عیال کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تو مجھے اور اللہ کو بے حد محبوب ہے، مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے، اگر مجبور نہ ہوتا تو ہرگز یہاں سے نہ جاتا۔ ہجرت سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے وہاں تمہارے لیے بائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی اور اللہ عز و جل کی جانب سے وحی کے انتظار میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ سمیت چند صحابہ کرام ہی مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، تم جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی نیک ہمسفر لکھا ہو۔ پھر جب حکم الہی آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے اس رات آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس میں تمام قبائل کا ایک ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھا ہو گیا تاکہ ایک لمحے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مشرکین مکہ کے اس ناپاک ارادے کی خبر دے دی تھی۔ جاتے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی میں سوائے ایک رات کے علاوہ کبھی بھی چین کی نیند میسر نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو اس رات میں جانتا تھا کہ باہر کافر گھات لگائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آج کی رات میں سو کر صبح ضرور اٹھوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں مجھے سپرد کی ہیں
وہ لوٹائے بغیر موت کا فرشتہ بھی میری جان قبض نہیں کر سکتا، اس لیے اس رات میں بے نیاز ہو کر سو گیا۔ مشرکین مکہ نے رات بھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن صبح ہوتے ہی انہیں خبر ہوئی کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ سے باہر جا چکے ہیں۔ مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رات بھر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہو وہ تو مکہ مکرمہ سے جا چکے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی تو تم لوگ کر رہے تھے نا، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور خود مدینہ منورہ کی جانب سفر ہجرت شروع کر دیا۔ قباء کے مقام پر آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے دوبارہ آ ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں حضرت کلثوم بن الحدم کے گھر میں قیام کیا اور ان سے کچھ اراضی خریدی، جہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس مسجد کی تعمیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ قباء میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ بجماعت ادا کی گئی، جس میں 100 کے قریب صحابہ کرام نے شمولیت اختیار فرمائی۔ قباء میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تقریباً 15 دن تک رہا۔ قباء سے روانگی کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بنو مالک بن نجار کے محلہ کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی ملکیت کے بارے میں دریافت کیا، جو 2 کم سن بھائیوں سہل اور سہیل کی تھی، جن کے سرپرست اسد بن زراح نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت ابو بکر صدیق سے زمین کی خریداری کے معاملہ پر بات چیت کی، جنہوں نے 10,000 درہم کے عوض وہ زمین خرید لی۔ مسجد کی تعمیر میں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی دیگر صحابہ کرام کے شانہ بشانہ حصہ لیا اور دیواروں کی چنائی کے لیے اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ آپ اینٹیں اٹھاتے جاتے اور ذیل کا مصرع پڑھتے جاتے۔ مسجد کی تعمیر میں جو حصہ لیتا ہے، خواہ وہ کھڑا ہو کر تعمیر مسجد میں شمولیت اختیار کرے اور جو تعمیر میں خاک آلود ہونے سے گھبرائے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت کی بنیاد رکھی اور ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا۔ اس موقع پر حضرت علی اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن آپ نے میرے اور کسی اور کے درمیان بھائی چارہ قائم نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئی غزوات میں بھی شمولیت اختیار کی اور جرأت اور بہادری کی کئی داستانیں رقم کی۔